بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اور یہ مضمون تو پہلے ہی سے چل رہا ہے کہ بھئی ہم مسلمانوں کی جو اصل کامیابی ہے، وہ اصل کامیابی جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے جڑی ہوئی۔ اتباع سنت کی اگر ہمیں توفیق ملتی ہو تو پھر یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ استقامت کا بیان پیچھے آیا ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے۔ کیا مفہوم ہے استقامت کا؟ کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق ملے، پورے دین پر عمل، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ صرف عمل نہیں، پورے دین پر عمل کرنا اور کرتے رہنا۔ یہ استقامت ہے، اور استقامت کا بیان بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے امن کو، سکون کو، عافیت کو استقامت کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، اتباع سنت کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے دل میں گھبراہٹ نہ ہو، سکون ہو، امن ہو، وہ پریشان نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ پریشانی میں مبتلا نہ ہونے کا مطلب اس کا دل گھبرا نہ رہا۔ یہ اگر کوئی چاہے کہ اس کو سکون ملے تو سکون اللہ پاک نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپا کر کے رکھا۔ جو آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، تو وہ سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اب ہم لوگوں نے گویا اصل اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ کسی کو مال مل جائے، دولت مل جائے، عہدے مل جائے، عزت مل جائے، اسباب مل جائے، بڑی بڑی کوٹھیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، کاریں مل جائیں، تو گویا اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ غلط ہے۔ ہاں، یہ بات غلط ہے۔ دل کا جو سکون ہے، اس سکون کا تعلق ان چیزوں سے نہیں، ان چیزوں سے امن کا تعلق نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان سب چیزوں کے دینے کے باوجود
اس کو پریشانی میں مبتلا کرے، اس کو دل کی گھبراہٹ میں مبتلا کرے اور اس سے سکون غارت کر لے۔ یہ سب چیزیں اس کو مل گئی، لیکن اس کا دل بڑا بے چین ہے۔ ہاں، سونے کے لیے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، زبردست طریقے کا بستر ہے، قالین ہے، ہاں، اور کروڑوں کے بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی، گولیاں کھانا پڑ رہا ہے، سکون کا متلاشی ہے، دل گھبرا رہا ہے، تو بتاؤ کہ اس کو سکون نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے کہا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ تم میں سے کوئی صبح کرے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں، اپنے رہنے کی جگہ، معافن فی جسد، اور کیا ہو کہ اس کے جسم کو کوئی بیماری لاحق نہ ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کے کھانے پینے کی روزی فراہم، قوت یومی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حیزت لہو دنیا، تو اور کیا چاہیے، اس کو پوری دنیا دے دی گئی، یوں سمجھ لو کہ اس کو ساری دنیا اٹھا کر کے دے دی گئی، کہ امن ہے، سکون ہے، گھر میں کسی طریقے کا کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جسم میں کسی طریقے کی کوئی گویا بیماری نہیں، جسم صحیح سالم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور ایک دن کا کھانے پینے کا سامان اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں حیزت لہو دنیا، ایسے سمجھو گویا کہ اس کو ساری دنیا دے دی گئی، پھر پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، لیکن جو ہے جس آدمی کے دماغ پہ دنیا سوار ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ پیسوں سے پیسے جوڑنے کی فکر میں کس قدر پریشان رہتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر کسی کو سونے اور چاندی کی 2 وادیاں دے دی جائیں تو بھی وہ تیسری وادی کی طلب کرے گا، اب اس کو تیسری وادی چاہیے، بڑے بڑے کروڑوں کے 3-4 بنگلے ہیں، وہ 5ویں کی تلاش میں، 6ویں کی تلاش میں، 7ویں کی تلاش میں، بہترین بیوی موجود ہے، پھر وہ اوروں پر نظر کرتا ہے اور اس کو کچھ چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ آدمی کو سونے چاندی کی 2 وادیاں دے دی گئی، پھر بھی وہ پریشان ہے، اب اس کی طلب یہ ہوتی ہے کہ اس کو تیسری وادی مل جائے، تیسری سونے کی، تیسری چاندی کی وادی مل جائے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اب اس کا منہ بھرتا ہی نہیں قبر کے گڑھے تک، جب تک وہ قبر کے گڑھے میں نہیں پہنچے گا تو وہ اسی طرح بے چین رہے گا، اور اس کا منہ بھرے گا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وَمَن يَتُوبُ تَابَ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس پر مہربان ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو قناعت کی زندگی عطا فرماتے، اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، وہ بے چین نہیں رہتا۔ تو یہ والی بات کہ آدمی کو، اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سامان کا حاصل ہو جانا سب کچھ ہے، سامان کا حاصل ہونا سب کچھ ہے۔ اللہ پاک کے معاملے بالکل عجیب ہوتے ہیں، سب کچھ دے کر کے بھی بے چین کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بات آئی ہے روایت میں کہ بس ایک دن کے کھانے پینے کا اس کے پاس سامان موجود ہے، صحت مند ہے، اور گھر میں کسی بھی طریقے کا کوئی ٹینشن نہیں، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، تعلقات بھی سب کے ساتھ اچھے ہیں۔ آدمی کو ٹینشن آتا ہے تو تعلقات کے بگڑنے کی وجہ سے کسی سے بن نہیں رہی ہے تو ٹینشن آتا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے ٹینشن آتا ہے، اور جو ہے دل میں سکون نہیں، دل کے اندر گھبراہٹ ہے تو ٹینشن آتا ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ بھی ختم۔ اور اللہ پاک تو تقوی کی برکت سے وعدہ کر رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک مومن بندے کی، متقی بندے کی، جو بندہ اللہ کے نبی کے قدموں میں سکون کی تلاش کرتا ہے اور وہ گویا تقوی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورتوں کا انتظام ہم کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں نہیں رکتی؟
اور بظاہر آدمی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے تو بظاہر حالات میں ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان حالات کے اندر بھی اللہ پاک اس کے دل میں جو سکون ڈال دیتے ہیں وہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک مولانا شیخ الہند مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کو جب مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا تھا نا، انگریزوں نے وہ آپ کو پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، تو مالٹا کی جیل میں بھیجا تھا۔ تو مالٹا کا جو علاقہ ہے وہ برفیلا علاقہ ہے، ہمارے اپنے جو علاقے ہیں یہاں پر گرمی وغیرہ رہتی ہے، زیادہ ٹھنڈک نہیں ہوتی، وہ بڑا ٹھنڈا علاقہ برفیلا علاقہ مانا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھیج دیا تھا، تو وہاں جب آپ چلے گئے تو آپ کے ساتھ آپ کے کچھ شاگرد بھی تھے، تو وہاں کی آپ بیتی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بیان بھی کی ہے، کیسے کیسے حالات وہاں پیش آ رہے تھے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو وہاں پر رہتے ہوئے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا ایک عجیب مقولہ ہے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ایسے سخت ترین حالات میں گرے ہوئے ہیں، ان کو ان کے وطن میں آنے کی اجازت نہیں، مالٹا کی کال کھوٹری میں ڈال دیا گیا اور کسی سے ملنے قید میں ہے۔ قید میں رہتے ہوئے آپ نے کیا کہا تھا معلوم؟ الحمدللہ بمصیبتیں گرفتارن نہ کہ بمعصیتیں، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے مصیبت ملی ہے اللہ کی طرف سے، میرے لیے ایک آزمائش ہے، میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، میں گنہگار نہیں ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں مصیبت میں مبتلا ہوں، حالات میں مبتلا ہوں، لیکن میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے معصیت سے محفوظ کر دیا، مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اب اس مصیبت کے نتیجے میں مجھے بہت کچھ درجات سے نوازیں گے، اور یہ مصیبت میرے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش میں اللہ کا بہت بڑا انعام انشاءاللہ مجھے ملے گا۔ یہ دل کا سکون ہے۔ اب کسی کو گویا اٹھا کر کے قید خانے میں ڈال دو تو جا کر کے اس کا انٹرویو لو، بھی کیسے گھبراتا ہے، وہ کیسے یاد کرتا ہے اپنے قریبی لوگوں کو، اور کتنا مچلتا رہتا ہے، اور کیا کہتا رہتا ہے اولاد کے فراق میں، بیوی بچوں کے فراق میں۔ اب جو اللہ والے ہیں تو ان کے اوپر مصیبتیں تو آتی ہیں، لیکن ان کا اصل دل تو اللہ سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بظاہر حالات نظر آتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ پاک ان کے دل پر سکونت طاری کرتے ہیں، اطمینان طاری کر دیتے ہیں، امن طاری کر دیتے ہیں، عافیت طاری کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی کو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا دعا، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھیے اور مسکین بنا کر کے موت دیجیے، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور مجھے مساکین کے زمرے میں بنا کر کے اٹھائیے، مسکینوں کے ساتھ اٹھائیے، جب میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں مسکین کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی فقیر ہو، کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ نہیں۔ مسکین کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اس کو سکون کی زندگی عطا فرما دے، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ راضی رہے، رضا والی زندگی اس کو نصیب فرما دے۔ وہ یہ سمجھے کہ مجھے جو ملا اللہ کی طرف سے ملا، میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں، کم ملا تو بھی خوش ہوں، زیادہ ملا تو بھی خوش ہوں۔ زیادہ مل گیا تو وہ فرعون نہیں بن رہا، اترا نہیں رہا، اور گویا وہ زیادہ ملنے کی چکر میں وہ غریبوں کے لیے ظالم نہیں بنتا، اور غریبوں کی زندگی کم نہیں کرتا، اور کمزوروں پر وہ گویا اپنی برتری کو جتاتا نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ملا اللہ کی طرف سے ملا، اللہ کا احسان ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اتباع سنت کی اس کو توفیق ملتی ہے، تو یہ آدمی بھی مسکین ہے، سکون میں۔ اب اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی اس کا دشمن نہیں بنے گا، یہ کسی کا حق نہیں مان رہا ہے۔ جب کسی کا حق نہیں مان رہا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا فرمان ہے کہ لیس الغنی عن کثرت العاص، دیکھو مالداری، استغنا، بے نیازی، یہ اسباب کی بہتات کا، اسباب کی کثرت کا نام نہیں ہے، ولکن الغنی غنی النفس، اصل جو بے نیازی ہے، اصل جو مالداری ہے وہ دل کی مالداری، آدمی کے اندر لالچ نہیں، حرص نہیں، اور آدمی گویا دنیا کا طالب نہیں، جو مل گیا اس کے اوپر قناعت اس کے اندر ہے، تو یہ اصل مالداری۔ اصل مالداری گویا بنگلوں کا مل جانا، کاروں کا مل جانا، عہدوں کا مل جانا، اسباب کا فراہم ہو جانا،
یہ اصل غنا نہیں ہے، یہ اصل مالداری نہیں ہے، اس کو مالدار نہ سمجھو، یہ مالدار ہو کر کے محتاج ہے، مالدار ہو کر کے بھکاری ہے۔ اللہ نے اتنے زیادہ اس کو بنگلے دیے، پھر یہ 5ویں بنگلے کے لیے 6ویں بنگلے کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، پھر محتاج بنا ہوا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دل کی بے نیازی اس کو حاصل نہیں، وہ اور زیادہ کی طلب میں ہے۔ اللہ نے کئی کروڑ دے دیے، وہ مزید اور کئی کروڑ کا طالب ہے، اور اس کے لیے وہ گویا وزیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے، کرتا رہے گا جب تک اس کے اندر یہ طلب رہے گی، یہ ہوس رہے گی، تو وہ محتاج ہے، وہ احتیاجی کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اللہ نے جس کو دل کا استغنا عطا فرما دیا، وہ بادشاہوں کی سی زندگی گزارے گا۔ اللہ پاک اس کو جو بھی دیں گے اس پر وہ راضی رہے گا، راضی رہ کر کے، خوش رہ کر کے، امن کی، عافیت کی، سکون کی، اور ایسی زندگی گزارے گا کہ دیکھنے والوں کو رشک آئے گا۔ یہ زندگی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اتباع سنت کے نتیجے میں۔ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندہ کامل طور پر اطاعت کرتا ہے اور پورے دین پر عمل کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ایسی پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں جس کے اندر سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے۔ اب حالات اس کے لیے مصیبت نہیں بنتے، زحمت نہیں بنتے، تکلیف کا سبب نہیں بنتے، بلکہ اس کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ ان سخت ترین حالات کی وجہ سے بھی اس کے دل پہ کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حالات تو بد سے بدتر ہوتے رہیں گے، ہوتے ہیں اور ہوتے جائیں گے، تو بھی اس کے دل پر اور اس کے ایمان پر اور اس کے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے اور اسی کی طلب کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ آگے حالات بھی آ رہے ہیں، لیکن ان حالات کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ سے طلب کرنے کی ہے وہ استقامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت کی توفیق نصیب فرما دینا، تو مایوسی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، گھبراہٹ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک انہی حالات کے اندر وہ سکون نصیب کریں گے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا سکون کیا کریں گے؟ نصیب کریں گے، چاہے حالات کتنے ہی زیادہ خراب ہوں، لیکن انہی حالات میں اللہ پاک اپنے فرما بردار بندوں کو بادشاہوں کی سی زندگی عطا فرماتے ہیں، بادشاہوں کی سی بالکل استغنا اور بے نیازی والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ چیز طلب کرنی چاہیے جو اللہ کے نبی نے طلب کی تھی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ کتنی بڑی دعا اللہ کے نبی نے مانگی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں، یہ سکھلا رہے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے اپنے حکموں کے اندر یہ راز چھپا کر کے رکھا ہے کہ اگر تمہیں امن چاہیے، عافیت چاہیے، سکون چاہیے، تو پھر اپنے ایمان کو بلا اور اپنے عمل پر استقامت دکھا۔ اب دیکھ لو پہلی صدی کے جو مسلمان تھے، کیسے مسلمان تھے؟ جہاں گئے تو اب وہ مسلمان چاہے کوئی مجاہد ہو، چاہے کوئی صوفی ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی عام مسلمان ہو، ہر ایک کا اثر پورے قبیلے پر اور پوری بستیوں پر پڑا کرتا تھا، سوسائٹیز پر، اور پورے کے پورے لوگ ایک ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، ایک ساتھ، صرف دیکھ کر کے ایک مسلمان کو دیکھ لیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، پتا چلے گا پہلی صدی کے اندر اسلام کیسے پھیلا، کس درجہ، جہاں مسلمان چلے گئے تو وہ والا جو منظر ہے نا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ منظر اللہ نے دکھلایا، کیسا عجیب منظر تھا۔ تو اب سوال یہی ہے کہ بھئی آج بھی تو مسلمان ہیں، کمی کس چیز کی ہے؟ وہاں پر لوگ اس طرح اسلام کو قبول کر رہے تھے کامل مسلمان کو دیکھ کر کے، چاہے وہ تاجر نہ بھی ہو، چاہے وہ حکمران نہ بھی ہو، ایک کامن مسلمان، ایک عام مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی بہت بڑا صوفی، کوئی بہت بڑا اللہ والا نہ ہو، بلکہ ایک عام مسلمان ہو، تو عام مسلمان کا بھی ایک زبردست اثر معاشرے پر پڑا کرتا تھا۔ جہاں سے وہ گزر جاتا ایک نور پھیل جایا کرتا تھا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ کیا اس زمانے میں قرآن کوئی الگ تھا اور آج قرآن الگ ہے؟ کیا اس زمانے میں حدیثیں الگ تھیں، آج کی حدیثیں الگ ہیں جو ہمارے پاس ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اس زمانے میں ایسا اثر تھا، آج ایسا اثر نہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے
کہ اس زمانے میں ان لوگوں کا جو ایمان تھا، ان لوگوں کا جو یقین تھا، جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا، وہ یقین آج ہمارے پاس نہیں ہے، وہ یقین ختم ہو گیا۔ آج ہم لوگ یہ یقین کرنے لگے ہیں کہ کامیابی ملے گی، تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، خود سوچو، غور کرو، دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں، اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیجا کیوں؟ اللہ کے نبی پہ قرآن اتارا کیوں؟ اللہ کے نبی کے توسط سے احادیث مبارکہ کا ذخیرہ، سنتوں کا ذخیرہ، اللہ کے نبی کا کیریکٹر اور کردار سارے انسانیت کے سامنے جو اللہ پاک نے پیش کیا، تو کیوں پیش کیا؟ جب ہم وہاں سے فائدہ اٹھانا نہ چاہیں اپنی عقل سے، یا پھر اپنی عقل کو ہٹا کر کے گوروں سے، گوروں کو دیکھ کر کے یا غیروں کو دیکھ کر کے ہم یہ چاہیں کہ ہمیں سکون ملے، عافیت ملے اور ہماری وجہ سے لوگ اثر قبول کریں، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو پہلے زمانے کے لوگوں کا جو ایمان تھا، وہ ایمان اور اعمال پر ان کی جو استقامت تھی، وہ استقامت آج کے مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ نہ ویسا ایمان ہے، نہ ویسی استقامت ہے اعمال پر۔ اعمال پر جیسی استقامت پہلی صدی کے مسلمانوں کی تھی، اعمال اور ایمان جیسا پہلی صدی کے مسلمانوں کا تھا، آج کے مسلمانوں کا ویسا ایمان نہیں اور اعمال پر ویسی استقامت نہیں۔ اس لیے ہم دھرتی کے لیے بوجھ بن گئے، لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے، بجائے اس کے کہ ہمارا اثر قبول کر کے ہمیں عزت دیتے، ہم سے کچھ سیکھتے، آج ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں، ہمیں بہت سمجھنے لگے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جیسا یقین ہمیں ہونا چاہیے تھا، ان سنتوں کے اندر دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی کامیابی کا وہ یقین ختم ہو گیا، تو اللہ نے امن، سکون، عافیت، چین سب ختم کر دیا۔ آج مسلمان گھرانوں میں جا کر کے دیکھو، جیسی بے چینی آج مسلمان گھرانوں میں ملتی ہے، نان مسلم گھرانوں میں بھی ویسی بے چینی نہیں ملتی۔ باپ بیٹوں سے پریشان ہے، بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، کس طرح کی افراتفری مچی ہوئی ہے، کیسا انتشار ہے، محبتیں ختم، نفرتیں عام، جبکہ محبتوں کا دین اور رحمتیں دو عالم جو رحمت للعالمین ہے، اس نبی کے ہم پیروکار ہیں، اس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں سے سکون غارت ہے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سمجھ کر کے اپنے دین کی طرف ہمیں واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عافیت والی، امن والی اور سکون والی زندگی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔